نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ابھی ہم عالم ارواح میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے ایک عہد لیا تھا، پوچھا تھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری ارواح نے مل کے جواب دیا بلا، جی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس سوال و جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایک سبق پڑھایا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو مجھے اپنا رب مانو گے۔ ہم دنیا میں آئے تو ہم نے وہ سبق بھلا دیا، کسی نے دکان کو رب بنایا، کسی نے زمین کو رب بنایا، کسی نے کھیت کو رب بنایا، کسی نے فیکٹری کو رب بنایا۔ اس بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس سنہرے سلسلے کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں آ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اور جس معاشرے میں بھیجے گئے، وہ معاشرہ دنیا کا سب سے پست اور گرا ہوا معاشرہ تھا۔ عرب معاشرے میں وہ تمام تر خرابیاں موجود تھیں جو کسی بھی معاشرے میں ممکن ہو سکتی ہیں۔ معاشی طور پہ وہاں اتنی بدحالی تھی کہ لوگ درختوں کے پتے اور گھاس کے تنکے کھانے پر مجبور ہوتے تھے۔ مردار کھانا ان کے ہاں کوئی انوکھا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ معاشرتی بدحالی اتنی تھی کہ بات بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اور سال ہا سال تک اس لڑائی کو طول دیتے رہنا، ایک دوسری کی جان لیتے رہنا، یہ معمول کی کارروائی تھی۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا، سالانہ تجارتی بازار ہوتا تھا جس میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، عکاظ کا بازار کہتے ہیں۔ اس بازار میں ایک آدمی زمین پہ بیٹھ گیا اور ایسی اپنی ٹانگ پھیلا دی اور کہنے لگا کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ یہ چیلنج کر دیا خواہ میں۔ ایک اور بندے کو غصہ آیا کہ اچھا ہمیں چیلنج کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، اس نے ایک زور سے وار کر دیا، ٹانگ کو موڑ تو نہ سکا، البتہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے خاندان کے لوگ آئے، اس بندے کو قتل کر دیا، اس کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو قتل کر دیا۔ 100 سال سے زیادہ عرصے تک وہ لڑائی دونوں قبیلوں میں چلتی رہی۔ بات صرف اتنی تھی کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو میری اس ٹانگ کو موڑ سکے۔ شراب نوشی اتنی عام تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ چنانچہ بنو خزاعہ قبیلے کا ایک سردار تھا جو بیت اللہ کا متولی تھا، شراب پیتا تھا، اس کے پاس شراب ختم ہو گئی اور اس وقت مکہ مکرمہ میں شراب نہیں مل رہی تھی، بڑا پریشان تھا۔ قریش قبیلے کے ایک سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا،
اس نے شراب مانگی، اس نے کہا شراب میں مفت میں تو نہیں دوں گا، میں قیمت وصول کروں گا۔ پوچھا قیمت کیا ہے؟ تو قریش قبیلے کے سردار نے کہا کہ بیت اللہ کی چابی مجھے پکڑا دو، شراب کا مٹکا لے لو۔ اس نے شراب کا مٹکا لے کے بیت اللہ کی چابی اس کو پکڑا دی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک مٹکا شراب کے بدلے بیت اللہ کو بیچ دیا تھا۔ اخلاقی طور پہ انسانی اقدار کے حوالے سے وہ معاشرہ اتنا پست ہو چکا تھا کہ سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا اور اس پر فخر کرتا تھا۔ ایسے گرے پڑے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ نے جا کے وہاں انقلاب برپا کرنا ہے، لوگوں کو بدلنا ہے، اس گرے ہوئے معاشرے کو آپ نے بلندی پہ پہنچانا ہے، تحت الثری میں دھن سے ہوئے معاشرے کو اوج ثریا تک پہنچانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چند سال کی قلیل مدت میں واقعی وہ انقلاب برپا کر دیا کہ آج کی دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عرب معاشرہ ایسا تھا۔ آپ توجہ فرمائیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تفصیلی بات کرنے کو میرا دل ویسے بھی نہیں کر رہا، اگر آپ لوگ توجہ نہیں کریں گے تو میں بات چھوڑ دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ 8 بجے میرا ٹائم تھا اور 9 بجے مجھے مائک پکڑا دیا۔ یا تو میری گھڑی خراب ہے یا پھر آپ لوگوں کی گھڑیاں خراب ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ وہ عرب معاشرہ اتنا پستی کا شکار تھا کہ عرب علاقے کی ایک طرف کسرا کی حکومت تھی، دوسرے جانب قیصر کی حکومت تھی، ایران اور روم کی حکومتیں تھی، اور یہ دونوں حکومتیں آپس میں ایک بالشت زمین کی خاطر جھگڑتی تھیں۔ لیکن نہ تو کبھی ایرانیوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ ہم عربوں پہ حملہ کرتے ہیں، یہاں تو باقاعدہ کوئی منظم حکومت بھی نہیں ہے، کوئی فوج بھی نہیں ہے، عربوں پر قبضہ کرنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ نہ شام کی حکومت نے ایسا کوئی ارادہ کر لیا کہ ہم عربوں پہ حملہ کرتے ہیں، اس پہ قبضہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ آپس میں تو ایک بالش زمین کے لیے جھگڑتے تھے، عربوں پر حملہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ حالانکہ عربوں پر قبضہ کرنا کوئی دشوار نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اتنے گرے ہوئے تھے کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان لوگوں کی تربیت کی، ان کے اذہان کو بدلا، ان کے قلوب کو بدلا، ان کے اخلاق کو بدلا، پھر وہ دنیا کے مقتدا اور پیشوا بن گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، مکہ مکرمہ والے آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دے رہے تھے، آپ کو مجبوراً مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 10 سال وہ گزر گئے، اس کے بعد دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی، دور علوی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا دائرہ 66 لاکھ مربع میل سرزمین تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت معاشرے کے اندر اتنی بد امنی تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، بد امنی کے انتہا تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنایا۔ کیسے بنایا؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر خدمت تھا کہ کچھ لوگ آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں کچھ ڈاکو ہیں، وہ لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عدی، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی، اونٹ پر سوار ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، وہ حیرہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک اکیلے سفر کرے گی، نہ اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہوگا، نہ جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا۔
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، کہ ایک خاتون آئی، اونٹ پہ سوار تھی، اکیلے آ رہی تھی، لوگوں نے بتا دیا کہ یہ حیرہ مقام سے آئی ہے، حیرہ کوفہ کے قریب جگہ ہے، اور حیرہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت ہے۔ 1 مہینہ اس خاتون نے اکیلے اونٹ پہ سفر کیا، زیورات پہنے ہوئے، جنگلوں سے، بیابانوں سے، صحراؤں سے گزر کے تنے تنہا سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ اتنا دور کا سفر آپ نے اکیلے کر لیا، تو آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا اپنی جان کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں؟ عورت ذات ہو۔ اس خاتون کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے۔ خاتون نے کہا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے حیرہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ 1 ماں کی اولاد ہو۔ امن ایسا قائم کر دیا۔